آج کا وظیفہ بہت خاص ہونے والا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے بالوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بال انسان کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں۔ لمبے گھنے چمکدار بال کس آنکھ کو نہیں بھاتے؟ خواتین کے حوالے سے ہمیشہ ان کے بالوں کا تذکرہ لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے۔ ہمیشہ خوبصورتی میں بال لمبے ہوں یا چھوٹے، لیکن یہ اسی وقت اچھے لگتے ہیں جب ان پر توجہ دی جائے۔ اور لڑکے ہو یا لڑکیاں، ہر کوئی اپنے بالوں کو جاذب نظر بنانے کی دوڑ میں نظر آتا ہو، لیکن جہاں پر بال خوبصورتی کا باعث ہیں، وہیں ایک بات ہو چکی ہے، وہ ہے بالوں کے مسائل۔ بالوں کی خشکی، بالوں کا جھڑنا، بالوں کا گرنا، بال لمبے نہ ہونا وغیرہ، اور انہی مسائل سے پریشان ہمارے بھائی ہم سے اکثر بالوں کے وظائف پوچھتے رہتے ہیں۔ ان مسائل کے پیش نظر آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے وظائف بتانے والے ہیں کہ جن وظائف کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے بال ایسے لمبے اور گھنے ہوں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ان وظائف سے آپ کے بالوں کے تمام مسائل اللہ کے فضل سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ اعمال آپ نے کیسے کرنے ہیں اور کس چیز پر کرنے ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو وظائف بھی بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے کہ بالوں کے لیے شیمپو کا انتخاب بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل مارکیٹ میں بے شمار طرح طرح کے شیمپو موجود ہیں، جن میں اچھے بھی ہیں اور بعض نقلی بھی ہیں۔ اور یاد رہے، یہ نقلی شیمپو کے استعمال ہی کی مہربانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بالوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ چھوٹی عمر میں بھی بال سفید ہو جاتے ہیں اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور گنج پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ رشتے بھی نہیں ملتے۔ لڑکی والے اس بات پر لڑکی دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ لڑکے کے بال نہیں ہے، لڑکا گنجا ہے۔ ناظرین، پہلی کوشش یہ کریں معیاری شیمپو استعمال کریں اور نقلی شیمپو کے استعمال سے بچیں، یہ بالوں کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو وظائف ہم آپ کو بتانے والے ہیں، ان وظائف کو آج ہی شروع کر لیں، انشاءاللہ آپ کے بالوں کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ یہ وظائف بال گھنے کرنے اور بال گرنے اور جھڑنے اور خاص طور پر گنج پن کا شکار لوگوں کے لیے بہت مجرب ہے۔ ان وظائف سے انشاءاللہ بال لمبے، گھنے اور چمکدار ہوں گے، بلکہ جن کے بال جھڑ رہے ہوں گے اور اس وجہ سے لڑکیاں گنج پن کا شکار ہو رہی ہوں تو بال گرنا بند ہو جائیں گے، بلکہ بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ہیئر ٹرانسپلانٹ والے خاص طور سے یہ وظائف کریں، انشاءاللہ نتیجہ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ پہلا وظیفہ جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ یا باریو، ان ناموں کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں۔ یاد رہے کہ ان ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ یا باریو، اس کو ایک ساتھ پڑھنا ہے، الگ الگ نہیں پڑھنا۔ محترم ناظرین، ان ناموں کو 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے سر کے بال مضبوط ہوں گے اور گنجا پن بھی ختم ہوگا اور بالوں کا گرنا بھی بند ہو جائے گا۔ اور اگر 100 مرتبہ ان ناموں کو پڑھ کر کنگھی پر پھونک مار کر سر پر پھیر لیں تو یہ بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ عمل کرتے وقت، یعنی اللہ کے بتائے گئے صفاتی نام پر پڑھتے وقت، یہ ذہن میں رکھیں ان کے اندر کسی قسم کی بیماری ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کے بال ساری زندگی خوبصورت اور سیاہ رہیں گے۔ محترم ناظرین، دوسرا عمل جو بالوں کی گروتھ کے لیے آپ کو بتانے جا رہے ہیں، وہ ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے لیے آپ نے کوئی سا بھی تیل لے لینا ہے جو آپ کے گھر پر موجود ہے۔ اگر موجود نہیں ہے تو کوئی سا بھی تیل مارکیٹ سے اٹھا لیں، چاہے وہ ناریل کا تیل ہو، سرسوں کا تیل ہو یا زیتون کا تیل ہو، جو آپ کی سکن کو سوٹ کرے وہ تیل لے لیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ تیل کو ایک بوتل میں ڈال کر اس پر سے آپ نے ڈھکن ہٹا دینا ہے، اور اب اس بوتل کو اپنے سامنے رکھ لیں اور آپ نے باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو وضو کر لیں، وضو کے بغیر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے 121 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ آیت جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر آپ نے تیل پر دم کر دینا ہے۔
یہ آیت قرآن پاک کی ایک سورۃ فاتحہ کی آیت مبارکہ ہے جس کا صرف اتنا ہی حصہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آیت کا حصہ آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس تیل کو مسلسل 21 دن بالوں پر لگا لیں۔ ایک بات یاد رہے کہ آپ کا دم کیا ہوا تیل اگر 21 دن سے پہلے ختم ہو جائے تو آپ نے مزید تیل لے کر اس پر وہی آیت 121 مرتبہ دم کر کے لگانا ہے۔ جو آیت ابھی آپ کو بتائی ہے، یاد رہے کہ 21 دن لازمی نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیشہ اسی طرح کرنا چاہیں تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اپنے بال اور گھنے کرنے کا جو 30 دن کا کورس ہے آپ کو بتایا گیا ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ جس دن یہ تیل لگانا شروع کر دیں تو آپ نے اپنے بالوں کو ناپ لینا ہے۔ 21 دن لگانے کے بعد بالوں کو جب دوبارہ ناپیں گے تو انشاءاللہ بالوں کی گروتھ ہو چکی ہوگی اور بال چمکدار، گھنے اور خوبصورت لگنے لگیں گے اور انشاءاللہ بالوں میں خوب مضبوطی آ جائے گی۔ اب آپ کو ایک اور عمل بتاتے ہیں کہ جن کے بال جھڑ رہے ہیں یعنی بال گر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے بال گرنا بند ہو جائیں گے، اور خاص طور سے جو لوگ گنج پن کا شکار ہیں انشاءاللہ ان کے دوبارہ بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ نے کرنا یہ ہے کہ مہندی 1 پاؤ لینی ہے۔ 1 پاؤ مہندی لے کر کلونجی 1 مٹھی آپ نے لینی ہے۔ ان دونوں کو آپ نے مکس کر کے گرینڈ کر لینا ہے۔ اچھی طرح بالکل پاؤڈر کی طرح بن جائے تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورۃ یاسین کی یہ آیت وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، وَآیَةً لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ یہ 71 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے۔ وہ آیت آپ کی اسکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں جو اوپر آپ کو بتایا ہے۔ اس کو آپ نے روزانہ اپنے بالوں پر لگانا ہے۔ یہ عمل آپ نے 40 دن مسلسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جو بال جھڑ رہے ہیں وہ جھڑنا بند ہو جائیں گے اور آئندہ انشاءاللہ بال اگنے کی امید پیدا ہو جائے گی۔ لیکن 41 دن میں کوئی بھی دن ناغہ نہ کریں۔ آپ ایسا کریں، 1 ہفتے کا پاؤڈر بنا کر رکھ لیں اور اس کو استعمال کریں، پھر اگلے ہفتے کا بنا کر رکھ لیں، اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح آپ نے 41 دن مسلسل کرنے ہیں۔ انشاءاللہ جس کو بھی یہ نسخہ ملتا ہے اللہ کے حکم سے وہ نتیجہ دیکھ کر خود حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام مشکلیں ختم فرمائے اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔